السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Amen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 29 سورۃ القلم. تلاوت ہوگی آیت 34 onwards. آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. Once again, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پڑھ رہے پارہ 29 میں سورۃ القلم، آیت 34 onwards. آیت 34 سے نیا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین، ان بے شک، للمتقین لیے متقین کے، عند ربہم، عند کا مطلب ہوتا ہے پاس، نزدیک، ان کے رب کے، ان کے رب کے پاس متقین کے لیے کیا ہے؟ ریوارڈ، جنات النعیم، باغات ہیں نعمتوں والے، نعمتوں میں، جنتوں کی نعمتوں میں ہوں گے کون؟ متقین۔ کون ہے متقین؟ آپ کو پتا ہے، ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ کی شروعات میں، متقین کی صفت ہم نے لکھے بھی تھے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 1۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، اور وہ شیئر کرتے ہیں اس میں سے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ ایمان لاتے ہیں قرآن پر اور تمام اللہ کی کتابوں پر،
وہ ایمان لاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہ السلام پر، اور آخرت کے دن پر ان کو کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں متقی، فرما بردار، پرہیزگار۔ متقی کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تقوی۔ تو جس کے دل میں تقوی ہو، اس کا ہر کام، ہر عمل کیسا ہوتا ہے؟ پھر کیسا ہوتا ہے ہر عمل؟ اللہ کو راضی کرنے والا، نہ کہ اللہ کو ناراض کرنے والا۔ ان کی زندگی میں بیلنس ہوتا ہے۔ متقین کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ بیلنس۔ بیلنس یعنی کیا؟ اعتدال۔ کس چیز میں بیلنس ہوتا ہے؟ کہ وہ نیکی کے کام خوب کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے، اور اللہ کو ناراض کرنے والے گناہ کے کاموں کو وہ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے۔ یہ بیلنس ان کے اندر ہوتا ہے۔ دے آر ویری کانشیس آف اللہ۔ تو پھر وہ زندگی کا ہر عمل، ایوری ایکشن کرتے وقت کیا سوچتے ہیں؟ کیا خیال آتا ہے ان کے دل میں؟ اللہ کا خوف۔ ہاں، کہ کہیں میرے اس عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور کیسے میں اپنے رب کو مناؤں۔ اگر غلطیاں ہو بھی چکی ہے پاسٹ میں، تو اس کے لیے بھی کیا کرتا ہے متقی؟ بار بار توبہ استغفار کرتا ہے۔ آیت 35۔ اب اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا سوال؟ دیکھیے، کافی سوال آئیں گے ون آفٹر اندر۔ کیا، کیا، پھر، نہ ہم، کیا پھر ہم، جعل المسلمین، بنا دیں گے مسلمین کو۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ کیا ہم مسلمانوں کو بنا دیں گے کل مجرمین کا، یعنی جیسے، اکول، لائک، مجرمین کرمنل۔ کیا اللہ کی نظر میں مسلمان اور کرمنلز، مجرم، سب ایک جیسے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیے مجھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے، تو جواب ہم ہی کو سوچنا ہے کہ کیا اللہ کی نظر میں ایک مسلمان اور ایک مجرم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بتائیے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی مسلمان کا اجر اللہ کے نزدیک کیسا ہے؟ مسلمان کا اجر بہترین، اور مجرم کا اجر بہت برا۔ بتائیے مجھے، مجرم یعنی کرمنلز کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ Where are all the co-hosts today? جہنم میں والی۔ ہاں، اور مسلمان کہاں جائیں گے فائنلی؟ سب جنت میں انشاءاللہ۔ جنت میں انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، یہ معاملہ کب ہونے والا ہے؟ آخرت۔ دنیا میں کیا دونوں کے معاملے برابر ہے؟ ہاں ہے۔ اللہ الرحمن ہے، رب العالمین ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو اور مجرمین کو، کسی کو بھی، ہر ایک کو اپنی نعمتیں عطا کرتے یا نہیں کرتے؟ آکسیجن سب کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ زمین اور آسمان سب کے لیے ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ سب کے لیے، سب کے پاس ماں باپ، یس۔ تو روزی بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وقت بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع بھی دیتا ہے ہدایت پانے کا، توبہ کا بھی موقع سب کے لیے۔ تو یہ دنیا کی تمام نعمتیں سب کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، مجرم ہو، سب کے لیے ایکول اپارچونیٹیز، رائٹ؟ اب فرق کہاں پڑتا ہے؟ ریزلٹ، آخرت۔ وہاں پہ فرق پڑے گا کہ جو مسلمان ہے نا، وہ کانشیسلی، والنٹریلی، اپنی مرضی سے غیب پر ایمان لاتا ہے،
اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کے مطابق راستہ طے کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ لیکن ایک مجرم ہے، اس کے پاس بھی عقل ہے، سمجھ ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر غلط راستہ چنتا ہے، تو پھر اس کے لیے رزلٹ کیا ہوگا؟ جہنم ہو۔ تو رزلٹ فرق ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کی نعمتیں سب کے لیے کیا ہے؟ برابر ہے۔ تو یہ سوال کس سے پوچھ رہے اللہ تعالیٰ؟ مجھ سے اور آپ سے بھی پوچھ رہے، اور یہ جو مکے کے مشرکین ہیں ان سے بھی پوچھ رہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ مسلمان اور مجرم دونوں کا رزلٹ آخرت میں سیم ہوگا؟ 36 ما لکم، کیا ہوا ہے تم کو؟ ما لکم، کیا ہوا ہے تم کو؟ کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ یہ تمہارے فیصلے کیسے فیصلے ہیں؟ یہ برابری ہو ہی نہیں سکتی اللہ کی نظر میں، آخرت میں they cannot be equal۔ کیا اس میں ہمارے لیے خوشخبری ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ دنیا میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی کبھی ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ اللہ میں تو تیری سب بات مانتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، حجاب کرتی ہوں، اور یہ کافر، یہ مجرم، یہ باقی کے لوگ تو فالو بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ پھر بھی مشکلیں تو مجھ پہ ہی آتی ہے، اور یہ لوگ تو مزے سے رہتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں ہم کو ڈیلیوژن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہی نہیں کہ دنیا میں کس کو کیا دوں گا، وہ تو تقسیم، وہ تو تقدیر اللہ نے پہلے سے لکھ کر رکھی۔ انشاءاللہ آخرت میں اس کا اجر ہم کو بے حساب ملے گا، رائٹ؟ تو ان سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے مکے کے مشرکوں سے کہ کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ یہ کیا حکم ہے، یہ کیا حکمت ہے تمہاری اس کے پیچھے؟ 37 اور ایک کویشچن، ام لکم، یا ام یعنی یا، او آر، اور انگلش میں کہتے ہیں لکم، لیے تمہارے، کتابن، کیا کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے؟ فیہی تدرسون، اس کتاب میں سے تم پڑھتے ہو۔ کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں تم کو لکھ کے دیا ہے جس میں سے تم پڑھتے ہو کہ جو مرضی آئے کرو، اللہ کے ساتھ شرک کرو تو بھی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا ایسا اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں فرمایا ہے؟ کہاں سے پڑھتے ہو تم؟ یہ کون سا دین فالو کر رہے ہو؟ اور سب سے بڑا پرابلم، سب سے بڑا اعتراض اللہ کو کس چیز پر ہے؟ شرک پر۔ 38 ان لکم فیہ، بے شک تمہارے لیے، فیہ اس کتاب میں، لما تخیرون، بے شک جو تم اپنے لیے چوز کرتے ہو، جو مرضی آئے تم کرتے ہو، تو تمہاری ہر مرضی کی بات، ایسی کون سی کتاب ہے تمہارے پاس اس میں لکھی ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے بت چنتے ہو، جس کی چاہے عبادت کرتے ہو، کعبے کے ارد گرد نیکڈ طواف کرتے ہو، بنا کپڑوں کے طواف کرتے ہو، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہو، عورتوں پر ظلم کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، یہ سب تم نے کہاں پہ پڑھا ہے؟ کیا کوئی کتاب ہے جس میں سے تم جو مرضی آئے چوز کرتے ہو، چن لیتے ہو اور عمل کرتے ہو؟ 39 ام لکم، یا کیا ہے تمہارے لیے، تمہارے، ایمان علینا، کوئی قسمیں ہے، علینا ہم پر، بالغتن پہنچنے والی۔ اب یہ والی آیت ذرا غور سے سنیے، 39 ام لکم، یا لیے تمہارے، ایمان کوئی قسمیں ہے، کیا قسم کھائی ہے، علینا ہم پر، ہم سے کیا تم نے کوئی قسم اٹھائی ہے؟ ہم کون؟ اللہ تعالی۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا تم کو کوئی پرومس دیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے قسم کھا کے کہ تم جو مرضی آئے کرو اور پھر بھی تم کو جنت ملے گی، تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، جاؤ جو مرضی آئے کرو؟ کیا ایسا اللہ تعالیٰ نے کہیں پر تم سے وعدہ کیا ہے؟ اور قسم کھا کے وعدہ کیا ہے. قسم کے لیے کیا ورڈ آیا یہاں پر؟ بتائیے، آیت 39 میں قسم کے لیے کیا ورڈ آیا ہے؟ ہم؟ بولے دیدی جلدی بتائیے، کو ہوسٹ ویئر آر آل آف یو؟ ایمانون باجی. ایمانن، قسم کے لیے ورڈ آیا ہے. اگر سوریا یو آر رائٹ، اگر اس لفظ کو ہم برابر سے نہ پڑھے تو اس کو ہم غلطی سے کیا پڑھ سکتے ہیں سوریا؟ ایمانون. ہاں، ایمان. ایمانن ہے نا برابر. تو ذرا سی غلطی اگر ہماری ہو جائے تجوید میں اور پڑھنے میں، جو کہ روز ہوتی ہے، اتنی فاسٹ ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں، تو ایمانن کو ہم لوگ ایمانن پڑھ سکتے ہیں بائی مسٹیک. تو وہ مسٹیکن ہم کیا کہیں گے کہ کیا تمہارے لیے کوئی ایمان ہے ہم پر؟ غلطی کتنی بڑی ہو جائے گی. اس لیے تلاوت کرتے وقت کیئرفل رہنا ہے ہم کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے کہ کیا ہم نے کوئی وعدہ، کوئی قسم دیا ہے تم کو؟ بالغتن، جو قسم پہنچے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، یعنی لائف ٹائم انٹل قیامت. کوئی گارنٹی، کوئی پرومس اللہ نے دی ہے تم کو کہ جو مرضی آئے کرو پھر بھی تم کو جنت ملے گی، پھر بھی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ان لکم لما تحکمون، بے شک لیے تمہارے جو کچھ تم فیصلہ کرو گے، کیا وہ سارے فیصلے تمہارے اللہ کے پاس قبول ہوں گے، اجر ملے گا. then how come you are so confident؟ کس بھروسے پر، کس کانفیڈنس کے ساتھ تم لوگ شرک کرتے ہو اور گناہ کرتے ہو اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہو اور قرآن کے خلاف عمل کرتے ہو؟ کیا ایسا کوئی وعدہ تم سے کیا گیا ہے تو بتاؤ کون سی کتاب میں ہے؟ اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو سوال کیے ہیں، اس سے ہم کو کون سا ایک بہت بڑا لیسن ملا ہے؟ ذرا سا سوچیے. I'll give you some time to think about it. What do we learn from these questions؟ مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا ہے؟ جلدی بتاؤ. Anybody؟ سنا بولو. باجی کہ ہم دنیا میں جو اپنی مرضی کے کام کر رہے ہیں، تو کیا اللہ نے ہمیں کوئی کھلی اجازت دی ہے یا کوئی وعدہ کیا ہے؟ اوکے، میں لیسن پوچھ رہی ہوں تو تم نے وہی پوائنٹ دہرایا. نو پرابلم، ایٹ لیسٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ. واٹ از دا لیسن دیٹ وی ہیو لرنڈ؟ انجم، کوئی سبق نہیں ملا اس سے ہم کو؟ ہم کو اللہ نے جو قرآن شریف میں جو فرمایا ہے اسی پر ہم کو قائم دائم رہنا ہے نا. ہم کو اپنی برابر مرضی برابر. اس کا مطلب جب بھی ہم جو بھی کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ہمیں چیک کرتے رہنا ہے کہ کیا اس کی دلیل، اس کا ریفرنس ہم کو قرآن میں ملتا ہے. ورنہ ہم لوگ تو جو مرضی آئے عمل کرتے رہتے ہیں، نہ اس کا دین سے پتہ، نہ اسلام سے پتہ، نہ سنت سے وہ ثابت عمل ہوتے. پھر ایسے عمل کیا قابل قبول ہوگے؟ نہیں. پھر یہ سارے سوال ہم پر بھی لاگو ہوتے، صرف مکے کے مشرکوں پر نہیں ہوتے لاگو. That means we have to be very careful، کیونکہ ہم مسلمان ہیں.
اب ایک مسلمان جب کیئرفل ہو جاتا ہے، کاشیس ہو جاتا ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ کون بن جاتا ہے پھر وہ مسلمان؟ متقی. متقی. ویری گڈ. اور پھر متقی کے لیے کیا فرمایا کیا ہے؟ جنات النعیم. تو ایسے ہی جنت نہیں مل جائے گی بھائی، اس کے لیے ہم کو بہت کیئرفل ہو کر کانشیسلی ہر عمل کرنا ہوگا انشاءاللہ. رائٹ. 40 آیت 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کس سے؟ دیکھیے، یہ سارے سوال ہمارے لیے بھی تھے، مشرکین کے لیے بھی تھے، کامن کویشچنس. اب آیت 40 میں کس کے لیے سوال ہے؟ دیکھیے، سلہم، سوال کیجئے، پوچھئے آپ ان سے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھئے ان لوگوں سے. ابھی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا کہ ایک سوال اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ پوچھتے ہیں، ایک سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پوچھئے. ایہم بذالک زعیم، کون ان میں سے، ایہم کون ان میں سے، who amongst them بذالک زعیم اس پر ضامن ہے، اس کی اس پر گارنٹی ہے، شورٹی ہے. اللہ، جو کچھ عمل تم کرتے ہو اس کی گارنٹی، شورٹی کس کے پاس سے ملی تم کو؟ کون ضامن ہے تمہارے ہر کام کا؟ ضامن کا مطلب سمجھتے ہو؟ زعیم، ضامن. اگر آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا میں بھی اگر آپ کو ایک لون بھی لینا ہے یا بینک میں اپنا اکاؤنٹ بھی کھولنا ہے تو آپ کے لیے گارنٹر ضروری ہوتا ہے جو آپ کے نام پر سائن کرے. اور اگر آپ کوئی غلط کام کرو، فراڈ کرو، تو پھر وہ جو ضامن جو سائن کرتا ہے وہاں پر بینک جا کر اس کو پکڑتی ہے کہ آپ نے ضامن دیا تھا، ابھی آپ کا بندہ تو غائب ہو گیا، اس نے تو فراڈ کر دیا، اب یو ول بی ہیلڈ ریسپانسبل. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ لوگ جو یہ سارے غلط عمل کرتے ہیں، اور آگے کے آیت میں آ رہا ہے شرک کے بارے میں، تو ان کا ضامن کون ہے؟ کون ان لوگوں کو بچائے گا؟ کون ان کی گارنٹی لیتا ہے؟ ذرا پوچھئے ان سے. اب کون پوچھا ہے نا، کون، بڑا سا لکھ لو کون. اب نیکسٹ آیت میں دیکھیے کون. 41 ام لہم شرکاء، یا لیے ان کے شرکاء جو کچھ شریک ہے، پارٹنرز ہے، یہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. شرکاء پلورل ہے، پارٹنرز بناتے ہیں، نعوذ باللہ. کیا یہ پارٹنرز ان کی گارنٹی لیتے ہیں؟ یہ سوال کھڑا ہو. کون بچائے گا تم کو؟ کون بچائے گا؟ یہ پارٹنرز، یہ بت جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، شریک کرتے ہو، کیا یہ بچائیں گے؟ وہ پھر لام پر جزم، چاہیے کی، یا اتو وہ لائے، بشرکائہم شریکوں کو ان. اگر تمہارے شریک یہ جھوٹے پارٹنرز بچانے والے ہیں تو پھر چاہیے کہ وہ لے کر آئے ان پارٹنرز کو، ان شریکوں کو، ان کانو صادقین، اگر وہ ہے سچے. اگر وہ سچے ہیں تو وہ بچائیں گے ان کو، اور اگر وہ سچے نہیں ہے تو کیا بچا پائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. اب یہ بہت بڑا خطرہ ہے، isn't it؟ بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ کون بتائے ہم کو کہ یہ جن کو بھی اللہ کے سوا پوجا جا رہا ہے، کیا یہ بچا سکیں گے
قیامت کے دن کوئی مدد کر سکیں گے کسی کی؟ آپ بتاؤ مجھے، اللہ تعالیٰ نے سفارش کا حق کس کو دیا ہے؟ صرف آپ صلی اللہ آپ صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہو سکتا ہے انبیاء علیہ السلام کو، کہ وہ اپنی اپنی قوم کے لیے سفارش کرے، اپنی اپنی امت کے لیے سفارش کرے، لیکن کیا ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو یہ حق دیا ہے؟ نہیں دیا ہے۔ تو پھر کیا کوئی بھی اللہ کے سوا وہاں پر بچا سکے گا؟ نہیں۔ تو پھر کیا یہ سب سچے ہیں؟ بالکل جھوٹے، اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی پروف نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں کیا فرما دیا؟ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا ہے؟ صمد ہے، ویری اسٹرانگ، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد، نہ اللہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اللہ کے برابری کا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کیا یہ جھوٹے پارٹنرز اس دن بچا پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ایسا سوچتے ہو تو لاؤ ان کو، بلاؤ ان کو، اگر سچے ہیں تو بچا لیں گے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ 42، آپ کو پتا ہے نا کہ یہ 42 پر جانے سے پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گارنٹی، یہ ضامن، یہ ذمہ داری، یہ ثبوت، یہ ساری باتیں ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ جو سارے سوال اللہ تعالیٰ نے کیے، یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم سب کا رب صرف ایک، ہم سب کا خالق صرف ایک، ہم سب کا مالک صرف ایک، اور وہ ہے اللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ربوبیت میں، الوہیت میں، بہت ہائی ورڈز ہے یہ، کوئی بھی شریک ہو ہی نہیں سکتا، ون اینڈ اونلی ون اللہ۔ اور اس میں اللہ کو بہت اعتراض ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اگر شریک کرے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ہمیشہ کے لیے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ بات تھوڑی سی بہت سارے لوگوں کو کیا لگتی ہے؟ کیا لگتی ہے؟ لوگ اس پر اعتراض اٹھاتے، کہتے کہ ایسا کیوں؟ تو ایسا کیوں کا جواب ذرا اپنے گھر میں دیکھ لیجئے۔ ایک شوہر، ایک بیوی، اگر وہ شوہر اپنی بیوی کے علاوہ کسی کی طرف دیکھے بھی تو بیوی کو چلتا ہے؟ چلے گا؟ پھر اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ What will be the result of such a relationship؟ بولو سنا۔ گھر میں جھگڑا، غصہ، صرف جھگڑا اور غصہ ہی ہوگا؟ ٹوٹیں گے رشتے۔ ایگزیکٹلی، سب بربادی ہے نا۔ تو پھر یہ دنیا کی جہنم ہے۔ اور اگر بیوی کو پتا، شوہر کو بھی پتا چلے کہ بیوی جو ہے اس کا کہیں افیئر ہے، کسی سے چھپی دوستی ہے، کسی سے ملتی ہے، تو پھر پوچھو ہی مت۔ تو پھر اسی کو تو عذاب کہتے ہیں اور اسی کو تو جہنم کہتے ہیں دنیا میں۔ تو اگر شوہر اور بیوی کو یہ پسند نہیں، اب دیکھیے ایک ماں ہوتی ہے نا، اب ماں ہے، اس کا چھوٹا سا بیبی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اب بچہ بولنا سیکھتا ہے صرف، اور اگر اس کا پہلا لفظ مما ماں ماں نہ ہو، اور صرف اگر اپنے ابا کو پکارے پہلے ابا ڈیڈا،
تو ماں کو کیسی ماں پوزیسو اور جیلس ہو جاتی ہے بس اتنی سی بات پر کہ میں اس کی ماں ہوں. پہلے اس نے ابا کو کیسے پکارا، مجھے پکارنا چاہیے تھا. Isn't this very normal, Sana? Yes, Baji, very normal. We all get angry. اب آپ سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہم کو پیدا کیا، ہمارا خالق مالک رازق، پوری کائنات اسی کے ہاتھ، وہ سپر پاور، اور ہم ایرے گہرے نتھو خیرے کو اللہ کے ساتھ میں شریک کرنے لگے، جس کے پاس نہ کوئی طاقت نہ پاور. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چلے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ بہت راضی ہو کے بولیں گے اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کو بھی جنت میں داخل کر دو. از اٹ پاسبل؟ ناٹ پاسبل. تو یہ لاجک ہم کو سمجھ نہیں آتا ہے، اتنا سمپل لاجک ہے. چلے اب ہم قیامت کے دن کی طرف بڑھتے ہیں. آیت 42. یوم، جس دن، لکھ لیجئے یوم قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے. یوم، جس دن، یکشف، کھول دیا جائے گا. کشفا کہتے کھولنے کو. جس دن کھول دیا جائے گا، پیسو وائس ہے. ان ساکیوں، کس چیز کو کھول دیا جائے گا؟ پنڈلی. پنڈلی کسے کہتے ہیں؟ سنا بند کرو. نگینا دروازہ بند کرو. ہاں، پنڈلی کسے کہتے ہیں بتاؤ؟ Calves کو باجی. ہاں، کان کے شن اوپر بھی کہتے ہیں کاوز. ہاں، کس کے اوپر؟ Ankle کے اوپر والی ایریا باجی. ہاں، گھٹنے اور ایڑی کے بیچ کا جو ہمارا پیر کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں پنڈلی، رائٹ، شن. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یکشف، جس دن کھول دیا جائے گا، ان ساکیوں، پنڈلی سے. یعنی اس دن، قیامت کے دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے ساتھ ہمارے سامنے ہوں گے، لیکن دیدار پورا کا پورا اس دن نصیب نہیں ہوگا. اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صرف پنڈلی پر سے پردہ ہٹایا جائے گا اور پنڈلی کا دیدار ہوگا. تو اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پنڈلی کا دیدار ہوگا، پردہ ہٹایا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ پکارے جائیں گے، بلائے جائیں گے، إِلَى السُّجُودِ، طرف سجدوں کے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پھر نہیں وہ طاقت رکھیں گے. اب یہ ہوگا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا دیدار ہوگا تو بے ساختہ، ان والنٹریلی، بالکل سارے کے سارے سجدے میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے سب سجدے میں جھک جائیں گے. لیکن کون ہوں گے؟ فلا یستطیعون، پھر نہیں وہ استطاعت رکھتے. they will not be capable of bowing down، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. کون؟ وہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے. اس دن وہ جھک نہیں پائیں گے، ان کی پیٹھ، ان کی کمر بالکل اکڑ کر فلیٹ ہو جائے گی، بالکل اسٹف، اتنی اسٹف کہ وہ جھک ہی نہیں پائیں گے. تو پھر اب آپ سین امیجن کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستوی ہے، قیامت کا دن ہے، ساری کی ساری پبلک کھڑی ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مبارک پنڈلی پہ سے پردہ ہٹایا جاتا ہے تو سارے کے سارے سجدے میں گر جاتے ہیں. لیکن جو مشرکین ہیں، جو مجرمین ہیں، وہ تاڑ کی طرح کھڑے ہی ہے، باقی سب سجدے میں. اب امیجن کیا آپ نے یہ؟ اب کیا ہے
کیونکہ یہ سجدہ کر ہی نہیں پائیں گے، ان کی کمر، ان کی پیٹھ بالکل کڑک اکڑ کر سٹف ہو جائے گی۔ تب وہ جب کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے تو کیا حال ہوگا ان کا؟ خاشعتن ابصارہم، خاشعتن جھک جائے گی، ابصارہم نگاہیں ان کی، they will be so ashamed، اتنی ذلت کی ان کی آنکھیں جھک جائیں گی۔ ترحقہم ذلہ، ترحقہم ڈھانپ لے گی ان کو ذلت، ترحقہم they will be covered by shame، ذلت کے لیے کیا ورڈ ہوگا انگلش میں؟ شیم انسلٹ باجی. insult also, right. shame, insult, they will be covered by this۔ اور جو لوگ سجدے میں جھکے ہوں گے پھر ان کو کیا نصیب ہوگی؟ عزت، عزت۔ اور اس کے اپوزٹ ذلت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو جھک نہیں پائیں گے، سجدے میں نہیں جا پائیں گے۔ اب یہ کیوں سجدہ نہیں کر پائیں گے؟ کیونکہ اب ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں یہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے خاشعتن ابصارہم، یوم سے لے کے ذلہ تک بریکٹ میں ڈال کے قیامت لکھ لو۔ آیت 42 یوم یکشف سے ترحقہم ذلہ تک ایک بریکٹ ڈال دو اور وہاں لکھ لو یہ قیامت کے دن کا ان کا حال ہوگا۔ ابھی آگے جو ہے وقد، اور بے شک، کانو وہ تھے، پاسٹ ٹینس، یدعونا وہ بلائے جاتے تھے، دنیا میں لکھ لو، دنیا میں بے شک وہ بلائے جاتے تھے، دعو ورڈ ہے، دعا کیے جاتے تھے، الی السجود، سجدے کی طرف، نماز کی طرف، وہم سالمون، جبکہ وہ صحیح سالم تندرست تھے۔ تو یہ دنیا کی بات ہے کہ دنیا میں جب یدعونا میں آپ اذان لکھ سکتے کہ جب دنیا میں وہ اذان سنتے تھے، اذان میں کیا ہوتا ہے؟ بلایا جاتا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، تو اذان سنتے تھے، بلائے جاتے تھے کس کی طرف؟ الی السجودی، ابھی سجود میں صرف سجدہ ہی نہیں، نماز بھی ہوتی ہے۔ اور اس وقت وہ کیسے تھے؟ سالمون، بالکل صحیح سالم تندرست۔ تو کیا وہ جاتے تھے نماز کی طرف؟ نہیں جاتے تھے۔ تو جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا، اپنی مرضی سے سجدہ نہیں کرے گا اللہ کو، صرف اللہ کو، تو قیامت کے دن اس کا یہ حال ہوگا کہ پھر وہ قیامت کے دن سجدہ نہیں کر پائے گا، پھر اسے بہت نادم، بہت بے شرمی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں وہ کیوں سجدہ نہیں کرتا تھا؟ تکبر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، یہ اس کی نافرمانی جو دنیا میں تھی، اپنی من مرضی کی زندگی گزارتا تھا، قیامت کے دن وہ سجدہ نہیں کر پائے گا اور پھر اتنی بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ کس کے سامنے ہوگی اس دن ذلت، بے عزتی؟ اس دن کس کے سامنے ہوگی؟ نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہاں نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، نمبر 2 فرشتے بھی سارے نظر آ رہے ہوں گے، نمبر 3 تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے سامنے، یعنی ایکچولی اللہ سے لے کر ہر انسان، ایوری بڈی، اور تمام فرشتوں کے سامنے اتنی بڑی ذلت اٹھانی ہوگی۔ کیا آج جب ہم نماز نہیں پڑھتے، یا جو بھی بندہ نماز نہیں پڑھتا اپنی مرضی سے،
تو کیا آج بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے؟ کیا آج بھی فرشتے نہیں دیکھ رہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ؟ اور آج بھی نمازی جتنے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ میجورٹی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن آج کوئی ذلت محسوس نہیں ہوتی، آج کوئی شرم نہیں آتی، آج تو تکبر ہے، آج تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور کہتے کہ یہ تو اولڈ فیشن لوگ بوڑھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی بوڑھے ہوں گے تو شاید پڑھ لیں گے، ابھی سے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو صحیح سلامت ہوتے ہوئے نہیں جھکتے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ بتا رہی تھی کہ ان کے کچھ اسٹوڈنٹس، کچھ نرسز ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہے نا، جب یہ ڈاکٹرز یا نرسز ہم کو ٹریٹ کرتے ہیں، اگر کوئی ہماری بیماری ہو، تکلیف ہو، ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹرز دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان پھر بھی بہت زیادہ فزیکلی ایکٹیو اور لچیلے ہوتے ہیں، کہ ہمارے لیے جھکنا، کسی چیز کو اٹھا لینا، یہ ساری ایکٹیویٹیز ہمارے لیے پھر بھی آسان ہے۔ لیکن جو لوگ زندگی میں کبھی جھکتے ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کی باڈی ایکچولی دنیا میں بھی اس طرح سٹف ہو جاتی، اکڑ جاتی ہے۔ پھر جب تھوڑے بوڑھے ہونے لگتے ہیں، ضعیف ہونے لگتے ہیں، تو ان لوگوں سے جھک کر کوئی چیز اٹھانا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دے کی ناٹ، ان کے لیے زمین پر بیٹھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ زمین پر کبھی بیٹھے ہی نہیں سجدہ کرنے کے لیے۔ یہ والا جھکنا بھی نہیں ہوتا ہے، جھک کر کوئی چیز اٹھانا، کوئی کام کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ نماز، سجدہ، رکوع، ان چیزوں میں ہماری باڈی کی بھی فلیکسیبلٹی ہے اور ہمارے مائنڈ کی بھی فلیکسیبلٹی۔ سجدے میں آپ کو پتا ہے سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے؟ بتاؤ، حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کتنی ہڈیوں پر ہے سجدہ؟ 260. سیون. اونلی 7، یو آر رائٹ سوریا، لکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ 7 ہڈیوں پر ہے۔ کون سی 7 ہڈیاں آپ لوگ خود فائنڈ کر لیجئے اور اپنے لیے لکھ لیجئے، نیکسٹ کلاس میں بتانا پلیز۔ میں بھی بتا سکتی ہوں ابھی آپ کو، بٹ آپ لوگ خود ہوم ورک کریں، کون سی 7 ہڈیوں پر سجدہ ہے۔ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو ہماری باڈی کی شیپ سب سے چھوٹی ہو جاتی ہے، اور ناک اور فور ہیڈ زمین پر ہے نا، پیشانی اور ناک زمین پر، ہاتھ کہاں؟ ہوا میں نہیں، ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی زمین پر، گھٹنے کہاں؟ وہ بھی زمین پر، پیر کے پنجے کہاں؟ وہ بھی زمین پر۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوتا ہے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا سوریا، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں when we are standing، اور پوری زندگی میں ہم کھڑے یا بیٹھے زیادہ ہوتے ہیں اور سجدے میں بہت کم، رائٹ؟ تو جب ہم سجدے میں نہیں ہوتے اس وقت ہمارا برین اور ہمارا ہارٹ، ذرا سا سوچئے، اوپر کون ہوتا ہے، برین یا ہارٹ؟ جب کھڑے یا بیٹھے ہیں تو برین باجی۔ برین اوپر اور ہارٹ اس کے نیچے۔ لیکن جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، اور آج جب آپ لوگ ظہر کی نماز پڑھو گے تب اس بات کو ایکسپیرئنس کرنا کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارا سر زمین پر ہوتا ہے، لیکن کیا ہمارا دل بھی زمین کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے سنا؟ نہیں باجی۔ ہمارا چیسٹ اوپر ہوتا ہے اور سر نیچے۔ دس از دا اونلی ٹائم when your brain, your head is below your heart۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ پورا دن تم اپنے دماغ سے ہی سوچتے ہو اور بڑا تکبر آ جاتا ہے۔ اب جب ہیڈ ڈاؤن ہوتا ہے
सारा ब्लड फ्लो हेड की तरफ है. एंड क्या होता है, your head, your brain cells are also reviving, refreshing. मेमोरी शार्प होती है, हमारी सोच समझ ये सब कुछ रिफ्रेश हो रही होती. सुभान अल्लाह. और दिल हमारा इस वक्त क्या हो जाता है, बिल्कुल अल्लाह से करीब हो जाता है. नाउ हु टेक्स द अथॉरिटी, योर हार्ट. फिर इसलिए आपका दिल चाहता है कि मैं और सजदे करूं और अल्लाह से करीब हो जाऊं. अब पूरा दिन खड़े हैं, सर ऊपर है, तकब्बुर उतना ज्यादा बढ़ता है. और फिर दिमाग जो है ना, वो दिल की बात नहीं मानता. अल्लाह हुआ. सजदा करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, और कुरान की भी आयत है, वस्जुद वक्तरिब. वस्जुद वक्तरिब क्या मतलब है इसका? सजदा करोगे तो अल्लाह के करीब हो जाओ. हाँ, अल्लाह ताला का हुक्म है ये. इसलिए ये बिल्कुल 100% आपका जवाब नहीं है, 99% सही है आपका जवाब. 1% क्या है, हुक्म है. वस्जुद, और तू सजदा कर. वक्त तरिब, और तू अल्लाह के करीब हो जा. जितना सजदा ज्यादा, जितने सजदे ज्यादा उतना अल्लाह के करीब. तो ये हुक्म है दोनों अल्लाह की तरफ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और हमारे लिए भी. तो अगर हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, जन्नत के करीब होना चाहते हैं, तो उतने ज्यादा हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह सजदे करेंगे. एक सहाबी का वाकया है. एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे दिन रात. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम मांगो, मुझसे क्या मांगते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. तो वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ, वही मांगता हूँ. अल्लाह अकबर. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुछ भी नहीं. वो कहता है नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस जन्नत में आपका साथ चाहिए. अब देखिए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उनसे कहते मांगो. वो मांगते हैं जन्नत. कौन सी जन्नत, कौन सा लेवल मांगा उन्होंने, कौन सा लेवल मांगा जन्नत का? जन्नतुल हाईएस्ट. लेवल. हाईएस्ट, हाईएस्ट लेवल. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या बताया, बता, कि ये जो तुमने मांगा है, इसको हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के हुजूर सजदा किया करो. तुम जो चाहते हो, तुम जो मांग रहे हो, उसको हासिल करने के लिए मेरी मदद करो तुम. मैं तुमको ऐसे ही गारंटी नहीं दे सकता कि तुम मेरे सारे काम करते हो तो तुमको मेरे साथ जन्नत मिल जाएगी. तुम मेरी मदद करो. इस पोजीशन को हासिल करने के लिए अल्लाह के हुजूर ज्यादा से ज्यादा सजदे किया करो. सुभान अल्लाह. हमारे लिए भी मिल गए ना, हमको भी इतना बड़ा तोहफा उनके जरिए, कि अगर हम भी यही चाहते हैं तो हम अल्लाह के हुजूर ज्यादा से ज्यादा सजदे करें, सजदे करने वाले हो जाएं इंशाल्लाह. फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जब बंदा सजदे में होता है तो उस वक्त वो कहाँ होता है, अल्लाह से बिल्कुल करीब, सबसे ज्यादा करीब होता है अपने रब के. सुभान अल्लाह. कितनी देर हम लोग सजदा करते हैं, जरा बताएं ना कोई. बाजी 30 सेकेंड्स भी नहीं. है ना,
اور پورا دن ہم تاڑ کی طرح کھڑے ہوتے ہیں نا، پورا دن یا بیٹھے، یعنی یہ جو سر ہے ہمارا وہ فل ٹائم اوپر رہتا ہے، تو اس کو جتنا جھکاؤ گے اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہمارا درجہ اونچا ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے قریب، اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو اونچے درجے پر پہنچانا چاہتے، جنت کے ہائیسٹ لیول پر جانا چاہتے ہیں، تو اس سر کو جھکانا ہے۔ جتنا جھکائیں گے انشاءاللہ اتنا اللہ کے قریب ہوں گے۔ اور اگر ہمارے سجدے کم بھی ہوتے ہیں، لیکن ان سجدوں کی ہم کیا بڑھا دیں اب؟ دیکھیے، ایک تو کوانٹیٹی تو بڑھانی ہے، کوانٹیٹی نہیں بڑھا سکتے تو کوالٹی بڑھا دے۔ سجدوں کی کوالٹی کیسی بڑھے گی بتائیے جلدی؟ اور زیادہ وقت کے لیے سجدہ کرنا اور زیادہ تسبیح کرنا سجدے میں۔ ویری گڈ۔ کیا پڑھتے ہیں ہم کنیز سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلی۔ میننگ بتاؤ اس کا۔ پاک ہے میرا رب سب سے اعلیٰ۔ ویری گڈ۔ اور بس یہی ایک تسبیح ہم نے پڑھنی ہے یا اور بھی کچھ ہم کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ اور بھی سکھایا ہے۔ بتائیے کیا کیا پڑھتے ہو آپ لوگ؟ سبحان جس کو بھی یاد ہے بتا دو۔ اللہم رزقنی، اللہم نماز میں اللہم برابر پڑھی۔ اغفر لی ورحمنی ورزقنی وحدنی وعافنی وجبرنی۔ ویری گڈ۔ ٹھیک ہے، کچھ دعائیں میں آپ لوگ کے ساتھ کوئکلی ابھی شیئر کرتی ہوں اسکرین پر۔ باجی یہ دعا 2 سجدوں کے بیچ میں بھی پڑھ سکتے ہیں نا؟ یس یو آر رائٹ، 2 سجدوں کے بیچ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سجدے کی دعا ایک تو ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، دوسری والی یہ ہے سجدے کی دعا اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ۔ دوسری دعا یہ والی تھوڑی بڑی ہے، دیکھ لیجئے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ان سب کے میننگز فائنڈ آؤٹ کریں گے آپ لوگ یا میں بتا دوں؟ آپ ایک بار بتا دیجیے باجی۔ یہ والی بھی دیکھیے، اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی وجبرنی۔ یہ ساری دعائیں، یہ والی تو ہم سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 سجدوں کے بیچ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ ابھی اس سے کیا ہوگا؟ یہ سب پڑھنے سے یہ 2 سجدوں کے بیچ بھی پڑھ سکتے ہم لوگ سیم والی دعا۔ ہاں، اب یہ سب پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جی باجی ہوتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ خشوع بھی آ جاتا ہے اور سجدے کی کوالٹی بھی امپروو ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور جس وقت ہم اللہ کے بالکل قریب ہے تو یہ ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، مسنون دعائیں ہیں جو وہ مانگا کرتے تھے سجدے میں، ہم کو بھی وہی مانگنا ہے انشاءاللہ، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارا سجدہ تھوڑا لمبا ہوگا۔ نمبر 3، ہماری دعائیں اس وقت ڈائریکٹ اللہ کے پاس، کیونکہ ہم اللہ سے بالکل قریب ہیں، خشوع بھی بڑھ گیا، کوالٹی بھی بڑھ گئی، کوانٹیٹی بھی بڑھ گئی۔ اور جب ہم یہ کرنے لگتے ہیں تو اب کیا ہے
हमारा ब्रेन नीचे टच्ड है ना, और हमारा दिल ऊपर है। अब जो है हमारी रूह, हमारा दिल, हमारी नफ्स, वो सब खुश हो रहे हैं। और फिर हमारा दिल चाहेगा कि हम और ज्यादा करें, और ज्यादा करें, और ज्यादा करें, इंशाल्लाह। लेकिन जब खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, तब हम सोचते हैं कि भाई चलो खत्म करो इसको। अल्लाह अकबर। नमाज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नमाज की हदीस क्या है? नमाज क्या है? जन्नत की पूंजी है। पूंजी। पूंजी है ना? इट इज द की टू जन्ना। और वो जन्नत का लेवल, दर्जा ऊपर से ऊपर करने के लिए सजदों की क्वालिटी और क्वांटिटी हम बढ़ा दे इंशाल्लाह। आप लोग को इसका मीनिंग चाहिए था तो वो भी हम देख लेते हैं। ये वाली सजद वजहिया, देखिए हम इसमें क्या कहते हैं अल्लाह से, सजद वजहिया, झुका दिया, वजहिया, चेहरा अपना। या अल्लाह मैंने झुका दिया अपना चेहरा। किसके लिए? लिल्लज़ी, उसके लिए, खलक़हू, जिसने पैदा किया मुझे, वसव्वरहू, और सवारा इस चेहरे को, जिसने इस चेहरे को पैदा किया, इस चेहरे को सवारा। वो शक्क समअहू, और सुराख किए कान के, वो बसरहू, और सुराख जो है आंखों के। इफ देयर आर होल्स इन माई ईयर्स एंड होल्स इन माई आईज, जिसने ये सब कुछ किया, बिहौलिही व कुव्वतिही, अपनी हौल और अपनी कुव्वत, अपनी पावर्स के साथ। फतबारकल्लाहु, फिर बड़ा बाबरकत है अल्लाह, अहसनुल खालिकीन, कितना अच्छा, कितना बेहतरीन है तमाम मखलूक को पैदा करने वाला ये खालिकीन। उसके आगे मैंने सजदा कर दिया। ये हम अल्लाह ताला से कहते हैं सजदे में, इस दुआ में। नेक्स्ट वाली में क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे, वरहमनी, तू रहम फरमा मुझ पर। तो देखिए, एक तो नमाज में ही वैसे बख्शिश होती है, उसमें अगर सजदे में भी हम अल्लाह से कहे कि अल्लाह तू मुझे बख्श दे, और सिर्फ बख्श ही ना दे, तू रहम भी कर मुझ पर, और तू हिदायत भी दे मुझे, और तू मुझे अपनी आफियत, प्रोटेक्शन में भी रख, वर्जुकनी, और तू मुझे रिस्क भी अता फरमा। तो आपको पता है ना कि जैसे हम अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं, अल्लाह राजी हो जाता है। उसके बाद जो भी मांगो सब कुछ खुशी खुशी अल्लाह देगा हमको। तो पहले बख्शिश, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, उसके बाद जो भी मांग रहे हैं इंशाल्लाह गारंटीड सब कुछ मिलेगा। और क्या था? ओके, चले, अल्लाह ताला हम सबको बहुत ज्यादा अल्लाह के हुजूर सजदा करने वाला, अल्लाह को राजी करने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमारे सजदों को कबूल करे, हमारी नमाजों को कबूल करे। अल्लाह हम सबको शिर्क से बचाए, क्योंकि शिर्क की बात आई। आपको पता है शिर्क के बारे में कुरान में क्या आता है? सूरह लुकमान में, अश्शिर्क ल जुल्मुन अजीम, कि शिर्क सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। और इस शिर्क की माफी जिसने मांग ली दुनिया में, तो यस शिर्क की माफी है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? शिर्क छोड़ना होगा। अब हमको तो पता ही नहीं हमारी जिंदगी में शिर्क कैसे शामिल हो जाता है। हम में से कोई नहीं कह सकता कि मैं तो शिर्क नहीं करती, क्योंकि शिर्क हमारी जिंदगी में कैसे दाखिल हो जाता है? जैसे एक काले पहाड़ पर काली रात में एक काली चींटी चल रही हो, हमें नजर न आए, उस तरह शिर्क कैसे हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। तो अल्लाह से हम खूब माफी मांगे हर रोज, और शिर्क से बचने की पूरी कोशिश करें इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना।